نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں، پھر ان کے جواب میں کچھ لوگ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی تنقید کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ کوئی اختلافی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ان کفار کے بنائے ہوئے پروپیگنڈے ہیں کہ جس پہ چل کے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے اوپر ایک کسی پہ تنقید کرتا ہے تو دوسرا کسی پہ تنقید کرتا ہے۔ قربان جاؤں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، وہ کبار صحابہ کرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے، اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد ایک دفعہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مشرکین مکہ مار رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلے گئے اور ڈھال بن گئے، اور کفار نے اتنا مارا، اتنا کہ ان کے منہ پر بھی جوتے مارے، اور حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آئی، ہوش آنے کے بعد حضرت ابو بکر نے جو پہلا سوال کیا اپنے گھر والوں، اپنی ماں سے، وہ یہی کہ ماں مجھے بتاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ قربان جاؤں، ہجرت کے موقع پہ حضرت ابو بکر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں، کبھی آگے آتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ کون سا طریقہ ہے چلنے کا؟ فرمایا آقا میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں اگر دشمن نے آگے سے حملہ نہ کرے تو میں آگے آ جاتا ہوں کہ اگر اس نے حملہ کرنا ہے تو وہ میرے اوپر کرے، کبھی پیچھے چلے جاتا ہوں کہ کہیں دشمن پیچھے سے نہ آ جائے، کبھی دائیں اور بائیں اس لیے آ جاتا ہوں کہ اب ان صحابہ کرام حضرت عمر کو دیکھ لیں۔ حضرت عمر تو وہ ہیں کہ جو مراد رسول ہیں، کہ جن کو مانگ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے۔ حضرت عثمان کی بات اگر کریں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ذو النورین، دو نوروں والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کے عقد مبارک میں آئیں، ازواج مطہرات آپ کی بنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ دو بیٹیاں، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں پیش کر دیتا۔ اور حضرت علی آپ کے سامنے ہیں، اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ، یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، بلکہ امیر معاویہ وہ شخصیت ہیں کہ جو ایمان لائے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی بنایا۔ حضرت ابو سفیان ایمان لائے، اور اسی طرح ان کی بیٹی حضرت حبیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور ہجرت حبشہ میں یہ گئیں، ہجرت حبشہ کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والی بن کے حضرت وحشی نے آپ کا کیا کیا، نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ نکاح کروایا ہے۔ آج اگر ہم نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی نیت پہ اگر ہم شک کریں اور صحابہ کرام کو حذف تنقید بنائیں، ان کی نیت پہ کیا کریں ہم بات کریں، تو معاذ اللہ معاذ اللہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین پر بات نہیں آئے گی، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات آئے گی۔ کیا نعوذ باللہ من ذالک آقا دو جہاں کی تربیت میں کوئی کسر رہ گئی؟ کیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت اچھی نہیں کی؟ بلکہ آپ خطبات میں سنتے رہتے ہوں گے جمعے کے دن، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعد غرضا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں، میرے صحابہ پہ سب و شتم نہ کرنا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، ان کے لیے باتیں نازل فرمائیں، اور آگے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، اور جس نے ان سے محبت کی، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل میں اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اور فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان سے نفرت کی، ان کے بارے میں بغض رکھا، ان کے بارے میں دل میں میل لے کے آیا، اصل میں در حقیقت اس نے ان کو کچھ نہیں کہا، فببغضی ابغضہم، اس نے مجھ سے نفرت کی ہے، اس نے مجھ سے کیا کیا۔ اب یہ لوگ
جو کوئی بھی ہیں ہم فرقہ واریت میں نہیں جانا چاہتے، کوئی بھی ہیں در حقیقت یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی میل تو نکال نہیں سکتے، پھر آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر باتیں کرتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، قربان جاؤں۔ صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کا حیا جنگل کے درندوں نے بھی کیا۔ حضرت عقبہ بن عامر یا عقبہ بن نافع غالباً ایک قافلے کو لے کر کے جا رہے تھے اور افریقہ کے جنگلوں میں رات آ گئی کہ رات گزارنی ہے۔ جب رات گزارنے کے لیے صحابہ کرام وہاں رہے افریقہ کے جنگلوں میں، پتہ چلا یہاں تو درندے ہیں، حیوانات ہیں، کہ اشرات الارض ہیں، وہ تو کاٹ جائیں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اللہ کا پیغام لے کر کے آئے ہیں، ہم یہاں پر رات کو رہنا چاہتے ہیں، جنگل کے حیوانوں، درندوں، برندوں، حشرات الارض، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے جگہ خالی کر دو۔ خدا کی قسم، تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، آسمان نے، زمین نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حشرات الارض، درندے پرندے، شیروں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ادنا سے غلاموں کے لیے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، ان کے لیے جنگل کو خالی کیا۔ سارے درندے اور پرندے گھر اپنے جنگل چھوڑ کر کے باہر چلے گئے۔ اور خدا کی قسم، جن کا حیا جنگل کے پرندے حشرات الارض کریں اور انسان ان کی نیتوں پر ڈاکے ڈالے، انسان ان کی عزتوں کے اوپر باتیں کرے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ میں صرف اور صرف یہی تنقید کرنے والوں کو دعوت حق دیتا ہوں کہ آپ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں اور صحابہ کو محبت کی نظر سے دیکھیں اگر اپنی دنیا اور آخرت کو بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے سچی محبت نصیب فرمائے اور اللہ ان کا نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔